پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس حصے میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے. صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروگرامز میں زیر بحث لایا جائے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم براہ راست کالز بھی آپ کی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبرز آپ کے چلا دیے جائیں گے جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ جب بھی آپ پروگرام میں سوال کریں اسکرین کے اوپر نمبر یہ آپ کے آ چکا ہے. مختصر بات کریں, اپنا نام بتائیں, علاقے کا نام بتائیں اور اپنا مسئلہ بیان کریں. اور جب بھی آپ بات کریں ٹی وی سے تھوڑا دور ہو جائیں یا ٹی وی کی آواز بند کر کر اگر بات کریں گے تو زیادہ بہتر طور سے آپ سے بات ہو سکے گی. جناب معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں. پہلے آپ کا جو تعارف ہے وہ ایک ہم نے ڈاکیومنٹری کی صورت میں مختصراً بنا رکھا ہے, وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر معزز مہمان کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور ان سے پھر ہماری یہ گفتگو جاری بھی رہے گی. جی دکھائیے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی, صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے, طبیب شاہی, عمائدین سلطنت, ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند, والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. تو یہ جناب معزز مہمان کا ایک خاندانی تعارف تھا. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے. معزز مہمان کو خوش آمدید اور السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جناب بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پروفیسر صاحب بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے, اور گزشتہ جو ہماری نشستیں رہی ہیں اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, خاص طور پہ جو معدے کے امراض ہیں جس کے سب سے زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل جنم لیتے ہیں اس کی خرابی کی وجہ سے, اس کے اوپر آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں چاہوں گا آج اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع ہے, ذرا اس کے اوپر بات کر لی جائے. یہ جو کم خوابی کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا سنگین نوعیت کا مسئلہ بن چکا ہے, اور آج عصر حاضر میں جو سب سے زیادہ مسائل جس کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں لوگوں کو صحت کے, وہ یہی ایک مسئلہ ہے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا گفتگو کی جائے آج مفصل. جی ہاں بالکل بالکل. آج یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے. جی کم خوابی, نیند کی کمی, انسومیا. جی جی یہ آپ کے سکون, ذہن, نظام, جسمانی نظام کو بھی, اور بیرونی جو آپ کے کاروباری سسٹم ہے, گھریلو معاملات ہیں, اس کا نیند سے بہت تعلق ہے. جی آپ کا گھر کا اور آپ کے کاروبار کا اور نظام جسم جو ہے, اگر آپ پراپر طریقے سے مکمل نیند لے رہے ہیں تو یقین مانیے سارا سسٹم آپ کا دنیا اور آخرت کا
سارا بہت خوب، دنیا اور آخرت دونوں کا، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا ہی نماز سب سے ضروری ہے، سب سے بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو یہ آپ کو ٹائمنگ پر لے آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کا نظام ایسا سسٹم بنا دیتا ہے کہ جب آپ ان ٹائمنگز پہ چلیں گے تو پھر آپ تہجد گزار بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ 10 بجے سوتے ہیں، 10 سے 3 بجے تک آپ کی باڈی انزائمز بننا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی کی ریپیئرمنٹ شروع ہوتی ہے. ٹوٹ پھوٹ جو باڈی میں ہوتی ہے ناظرین وہ مکمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے کیا کیا قباحتیں، کیا کیا پریشانیاں اور کون کون سے امراض آپ پر لاحق ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا نظام ہضم ڈسٹرب ہو جاتا ہے نیند کی کمی کی وجہ سے. بالکل. دوسرا آپ کا خواتین کا ہارمونل سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور میموری لاس ہوتی ہے، نظر کی کمزوری لاحق ہوتی ہے، شوگر، بلڈ پریشر اور ہارٹ کی پرابلم جو ہیں یہ نیند کی کمی کی وجہ سے واقع ایسا ہی ہے. ہوتی ہے. بالکل. یعنی یہ سمجھیے کہ آپ کا پورا جسمانی نظام، اس میں جو کینسر کے اثرات ہیں وہ نیند کی کمی کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ کا امیون سسٹم وہ آپ کا نیند کی کمی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ پراپر نیند لیں، آپ پراپر طریقے سے وقت پر اٹھیں، وقت پہ سوئیں، نماز کی ادائیگی وقت پہ کریں، ورزش کریں، سیر کریں اور خوراک کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. آپ کا نیند کا نہ آنا کی وجہ بھی آپ کی جو ہے وہ ڈائٹ ڈس بیلنس ہے. پراٹھے، انڈے، گوشت کا بے دریغ، مرچ مسالوں کا بے دریغ استعمال، یہ بھی آپ کی نیند کی کمی کی اور نظام ہضم کی خرابی کی وجہ سے گیسٹرک وغیرہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو نیندیں اڑا دیتی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نیند جس وقت آ رہی ہوتی ہے اس وقت وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں اور نیند بار بار اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے. تو یہ تقریباً 45 منٹس تک جو ہے نیند آپ کو بار بار جسمانی طور پر آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ریسٹ کی ضرورت ہے. مگر آپ کسی ایسے امور میں لگے ہوئے ہیں، کسی موبائل میسیجز میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور کام ایسا ہے جس سے آپ نے وہ وقت ضائع کر دیا جب آپ کو آرام کی ضرورت ہے، جب باڈی انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. بالکل. اب جب نیند نہیں آتی تو آپ کا بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا آپ شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کی مائگرین کا معاملہ بھی پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا، بڑھاپے کی طرف آ جانا، یہ بھی علامت ہے کہ جو باڈی ریسٹ مانگ رہی ہے اس کو ریسٹ نہ ملے گا تو آپ کا امیونٹی جو ہے آپ کی ڈسٹرب ہو جائے گی اور آپ پر دیگر بیماریاں حملہ آور ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارا کائنات فطرت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام پیدا کیا ہے، اگر اس نظام کو آپ سمجھ لیں تو یہ سمجھیے کہ آپ کا انداز زندگی جو ہے وہ ان اصولوں پر، بنیادوں پر چلنا شروع ہو جائے گا کہ جہاں آپ صحت، خوبصورتی، حسن، اولاد کی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے نہ صرف فیضیاب ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی آپ فیضیاب کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کم خوابی کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو مسائل جنم لیتے ہیں اس میں یہ سارے امور ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل ہیں یا پیچیدگیاں ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اب یہ ماحول کا اس میں کتنا کردار ہوتا ہے؟ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے آکسیجن کے حوالے سے، تو فضا اتنی اب پر فضا نہیں ہے کہ جو آکسیجن کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے، یا جیسے ایک سیر کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ یہ کر تو رہے ہیں لیکن یہ عموماً رات کے وقت کر رہے ہیں. اس کی بھی چاہوں گا ذرا تصحیح کر لی جائے کہ کیا اس میں بھی کوئی خامی یا غلطی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آکسیجن لیول صبح صبح بہت بہترین ہوتا ہے، بہت بہترین ہوتا ہے. جو پودے ہیں، درخت ہیں، یہ صبح کے وقت میں آکسیجن چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح رات کو جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو رات کی واک یا ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں جتنا صبح کی ایکسرسائز. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو، اور پھر باڈی ریلیکس ہوئی ہوتی ہے، آپ نے سو کر اٹھے ہوتے ہیں، پوری باڈی انرجیٹک ہوتی ہے، آپ کا پورا نظام جو ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. آپ کی یہ سمجھے کہ آپ کی جو جس طرح کمپیوٹر ہوتا ہے، مسلسل کمپیوٹر کو کام کرتے رہیں تو پتہ لگتا ہے اس کا بیک اپ خراب اڑ گیا. ایسا ہی
میموری بہت خوب. کمپیوٹر کی یہ یا آسان موبائل کی فہم ہے, میموری بالکل ہو ایسا ہی گئی. ایسا ہی. تو اس کو ریسٹ ضرور دے باڈی بالکل کی ٹھیک آپ ہے. کی, تاکہ آپ پراپر طریقے سے ایک زندگی کے معاملات میں آپ دیکھیں, جب آدمی سوتا کم ہے تو اس کو اسٹرگل, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے صحیح ہے. کسی بھی کام میں, سوچ و صحیح. بچار میں, کوئی فیصلہ کرنے میں, سمجھے نا, امور میں. تو جب آپ پورا پراپر طریقے سے ریسٹ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ واقعی جینیس مائنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسے کہتے ہیں نا لوگ یہ جینیس ہے. جی جی. تو اصل میں وہ بھی لوگ جو جینیس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو, دماغ کو, اپنے باڈی کو پوری طریقے سے ریسٹ دیتے ہیں, بالکل اور ٹھیک ہے. پھر ان کا دماغ جو ہے اس توازن جو ہے وہ برقرار بڑے رہتا ہے, کام اور کی وہ بات ہے. آپ کے لیے اچیومنٹس دیتے ہیں آپ کو, وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ جو آپ کی تصور سے بھی باہر ہوتی ہیں. ایسا ہی آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. بالکل ایسا ہی کہ دنیا کے جو چند کامیاب ترین لوگوں کا جو ایک روٹین ہے, ان کا زندگی کا جو لائف سٹائل ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور سویرے جلدی اٹھتے ہیں. دیکھیے, یہ ہے کام کی بات. ہمارے اس کائنات کا یا ہماری دنیا کا سب سے جینیس ترین شخصیت رسول تمام صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک, آپ کوئی دو ان رائے کے طریقہ کار کو اپنا لیجئے, کیا کہنے. بہت آپ خوب. ان کے امور اور اسلوب اور زندگی کے طور طریقے بتائے ہوئے بہت خوب. ان پر آپ عمل شروع کر دیجئے. یقین مانیے سارے مسائل ختم. آپ کے اندر جو وہ صلاحیتیں, وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ خلیفۃ الارض میں کیا ہونی کیا چاہیے کہنے. بہت صلاحیتیں, خوب. آپ دنیا اور آخرت کے بہترین شخصیت بن جائیں گے, اور آپ کے لیے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نعمتیں, رحمتیں اور برکتیں آپ کی پیدا کر دے گا کہ جو آپ, جس کا آپ تصور کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ کہ آکسیجن آ کیا جائیں ہے. اس طرف, آ جائیں ذرا. آکسیجن زندگی ہے, زندگی ہے. آکسیجن توانائی ہے, واہ آکسیجن حیات ہے, واہ. سمجھے نا. اور اس کے بغیر انسان جو ہے دنیا میں نامکمل ہے, نامکمل ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں آکسیجن کے سکتا اس بغیر کا. دنیا یعنی حیات ہی ہے. بقا کا ضامن ہے. تو بالکل ناظرین, ایسا ہی. بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک ایسی یہ ڈیوائس ہے کہ جس کا نام ہے اوزونائٹ مشین. جی. اوزون واٹر اوزونائٹ کرتی ہے, پانی کو بھی اوزونائٹ کرتی ہے مشین. اور یہ اگر آپ کمرے میں, آپ جس کمرے میں بیٹھے ہیں وہاں آپ یہ چلا لیں تو یہ آپ کے جس کمرے کا آکسیجن لیول بڑھا دے گی. یعنی اس میں آکسیجن جو ہے 3% ہوتی ہے کہ جو آپ کو کمرے کی آپ کا اینٹی بیکٹیریل کر دیتی ہے, اور یہ روم کو مختلف کثافتوں سے پاک کر دیتی ہے. اسی طرح اگر یہ پانی کے گلاس میں لگا لیں یا بوتل میں لگا لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پانی کا جو ہے یہ اینٹی بیکٹیریل ہو جائے گا پانی, اور یہ آپ کو باقاعدہ طور پر, یہ دیکھیے ناظرین میں آپ چلا رہا ہوں, اس کو دیکھیے گا, یہ 3 سے 4 منٹ چلے گا. اس کا یہ ٹائمر ہے, اور یہ مشین جو ہے یہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. اس سے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو فائدے بہت ساری چیزوں میں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ اوزونائٹ ہو رہا ہے, اس جی. میں آکسیجن 3% جو ہے HO3 جو ہے اس پہ خارج ہو رہی ہے, اور یہ پورے پانی کو اینٹی بیکٹیریل کرے گی. جو ہم ٹھیک ہے. پانی خریدتے ہیں وہ پانی جو ہے وہ آپ کا فلٹر واٹر ہوتا ہے, منرل واٹر نہیں ہوتا, جس کو جو منرل واٹر کے نام سے بک رہا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس فلٹر واٹر کو پینے کے بعد بھی بیمار ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں بیکٹیریاز تو موجود ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ کے اس میں آرٹیفیشل منرلز ڈالے جاتے ہیں جو کہ ہارمفل ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں باڈی کے لیے. اور اس پانی کی, اگر یہ آپ پانی جو آکسیجن لیول ہے جس میں بڑا پراپر ہے, اس پانی کو آپ صبح اور شام دن میں 3-4 مرتبہ استعمال کریں, رات سوتے وقت بھی, تو آپ کو پراپر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انسومینیا کی کمی ہو گئی ہے, اور ہمیں پھر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں, مثلا کچھ ادویات ہیں. ہاں بالکل. مثلا ایپلیپسی, اس کی ادویات نیند اڑا دیتی ہیں. ایسا ہی ہے. بلڈ پریشر کی ادویات نیند اڑاتی ہیں, شوگر کی ادویات ہیں, کچھ ہارٹ پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو, بالکل, ان کی وہ ادویات جو ہیں وہ آپ کو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کرتی ہیں, آکسیجن باڈی سے وہ نکل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ ایک لمبے عرصے تک ہربل میڈیسن استعمال کریں, جی, اور ایلوپیتھک میڈیسن مختصر عرصے کے لیے استعمال کر کے جب آپ ایمرجنسی کنڈیشن سے نکل آئیں تو اسے چھوڑ دیجئے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ اصول ہے, لوگ 10-10, 15-15, 20-20 سال
ایلوپیتھک دوائیں یہ کہ ڈاکٹر نے کہا ساری زندگی کھاؤ، ساری زندگی کا تو بھائی ساری زندگی کھانے کے لیے غذا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دوا نہیں. دوا نہیں. جب تک آپ کا مختصر سا ایک وقفہ ہوتا ہے کہ 15 دن 20 دن 2 مہینے 3 مہینے آپ دوا کھائیں، ختم ہو جائے آپ کا مرض ختم ہو جائے تو آپ دوائیں چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ وہ جو ہے یہ آپ کا ایک نظام زندگی جو ہے وہ آپ کائنات اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ اس پر چلتے ہیں، کیونکہ تخلیق کار جس نے آپ کو بنایا ہے بہت خوب، اس کو اسی نے آپ کو دنیا میں رہنے اور زندگی گزارنے کے طور طریقے سمجھا دیے ہیں. بے شک. ایک یہ مشین بنانے والے شخص نے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ دی ہے کہ اس مشین کو کیسے آپ استعمال کریں گے بہت اور کن غلط طریقوں سے کریں گے تو یہ مشین خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتب میں قرآن، توریت، زبور، انجیل جتنی کتابیں آئی ہیں اس میں آخری اور مکمل مستند جو کتاب ہے وہ اللہ کی قرآن حکیم ہے کہ اب اس انسان کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام حیات دے دیا گیا ہے اور اس نظام حیات کے تحت آپ زندگی گزاریں. اچھا، ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی، ایک مختصر سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں تشریف فرمائیں اور تفصیل سے ہم بات کر رہے تھے آپ کی صحت کے حوالے سے. ایک بڑا اہم موضوع جس کے اوپر ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کم خوابی کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. اور یہ بڑا اہم موضوع ہے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے مسائل جو وہ پیدا ہو رہے ہیں، جسمانی کیفیت میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کی وجہ بھی ایک سب سے بڑی یہی ہے کہ جو نیند پوری نہیں ہو رہی مسائل کا باعث بن رہی ہے. پروفیسر صاحب اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. مزید اس سے اور جو جڑے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، پانی کو آپ نے یہ آکسینائڈ مشین جو آپ یوز کر رہے ہیں، جی ایک جو اسکن پرابلمز جس کے سب سے زیادہ ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، جو سورائسس کے مسئلے ہیں یا ایکزیما کا مسئلہ ہے یا گینگرین کا بھی، ابھی جیسے آپ کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ یہ تمام مسائل بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ کتنا افیکٹو ہے ذرا یہ بات بتائیے گا، کیونکہ اس کا استعمال میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ شاید یہ جو مسائل ہیں یہ بھی حل ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ باڈی میں ایچ پی لیول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فنگس، ایکزیما اور گینگرین، سورائسس اور اس طریقے سے جتنی بھی جلدی بیماریاں ہیں، ایون کہ پمپلز وغیرہ، بلیک ڈاٹس وغیرہ، یہ باڈی کی یہ تمام جو ہیں یہ آپ کی، اس سے یہ ہے کہ اس مشین کے پانی سے منہ دھوئیں. اس کے پانی کو اسی پائپ کو جو ہے ٹب میں لگا دیجئے. یہ دیکھیے پانی جو ہے یہ اس وقت پورا ہمارا یہ کمرہ جو ہے اس کی فضا مہک گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریمبو آ جاتی ہے جسے قوس قزح کہتے ہیں. اور وہ جو ہے اس میں قوس قزح میں بھی یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب قوس قزح آتی تو پورا علاقہ جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، ڈھانپ جاتا ہے اور وہاں یہی اوزونائٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پورے علاقے کو اینٹی بیکٹیریل کر دیتا ہے. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے. باقی اس کو آپ ایک شاپر میں پلاسٹک بیگ میں رکھ لیں، گینگرین جہاں ہو پلاسٹک بیگ کو پیر پہ چڑھا لیجئے اور وہ یہ پائپ لگا دیجئے. تو وہ جائے یہ بیکٹیریز کو ختم کرے گا، اس کے تمام اندر جراثیم کو ختم کرے گا اور سکن کو ریپیئر کرنے کا سلسلہ بنا دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یوں جو ہے یہ گینگرین ہوا یا ایکزیما، کینسر، ایون کہ کینسر کے پیشنٹس کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ وہ اس ایریے کو کینسر سے پاک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. اس پانی سے دھوئیں، اس پانی سے نہائیں، ٹب میں رکھ لیجیے، پانی لگا دیجیے، پائپ لگائیے، 20-25 منٹ اس کو وہ پائپ وہ کریں لگا کر پانی کو بالکل اوزونائٹ کرنے کے بعد جو ہے اس پانی سے نہا لیجیے. تو ناظرین یہ ایک ایسی مشین ہے کہ جو آپ اس وقت دور جدید کے مطابق آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. پھر آپ کی نیند کی کمی، اصل میں بات وہیں آ رہا ہے، نیند. جو لوگ سوچتے ہیں کہ نیند کسی شخص کی بہت گہری ہے، اس کے اندر آکسیجن لیول کم ہوتا ہے.
اس جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت گہری نیند میں چلا جاتا ہے. آکسیجن ڈیفیشنسی. اچھا اس مشین کو آپ اس کمرے میں لگا لیجئے جہاں آپ سوتے ہیں جی وہاں پہ 15-20-25 منٹ کا پورا یہ اس کو چلا لیجئے تو پورا روم جو ہے اینٹی بیکٹیریل ہو جائے گا، آپ کا آکسیجن لیول بڑھ جائے گا، آپ کا لنگز آپ کے کام شروع کر دیں گے. دیکھیے کووڈ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، آکسیجن ڈیفیشنسی. آکسیجن ڈیفیشنسی. آپ کے لنگز کی جو ہے وہ جذب ہونے کی قوت جو ہے وہ کم ہو گئی، اور وہاں پر آپ کا جو ہے سانس کا عارضہ، کھانسی نزلہ بخار ہونا شروع ہو گیا. کال ہے تو کالر کو شامل کرتے ہیں. جی پہلے کالر ہے انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. کون سا؟ جی جی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے اور اچھی آواز آئے گی آپ کو ہماری. ٹی وی کی بات بند ہے بس جی آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. اچھا وہ میں نظر کا مسئلہ تھا. جی جی تو وہ دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے تقریباً 6 ماہ سے. اچھا عمر کتنی ہو گئی ہے خیر سے؟ 25 سال. اچھا ابھی 25 سال عمر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نظر کا آپ کو مسئلہ ہے. اچھا بیٹا یہ بتائیے آپ کی نیند پوری ہے؟ جی الحمدللہ 8 گھنٹے کم از کم تو وہ تو کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے بولا تھا نیند پوری کرو. بالکل اچھی بات ہے. اپنی ناشتہ کس چیز کا کرتے ہیں آپ؟ ناشتہ صبح پراٹھا اور سالن کا. ویری گڈ. ناشتہ پراٹھا اور سالن ہے. اور رات کا کتنے بجے کھانا کھاتے ہو آپ؟ لائن غالباً ڈراپ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. جی ہلو. چلیں اب لائن ڈراپ ہو گئی. ٹی وی کے اوپر اب چلیں جواب سن رہے ہیں. ہاں ڈائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ بہت ضروری ہے کیونکہ جو جنہوں نے بتایا کہ انڈا اور پراٹھا کھاتے ہیں، سالن اور پراٹھا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ ناشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہلکا پھلکا اور مقوی ہونا چاہیے. بہت اچھی جیسے بات میں ہے. اکثر بتاتا ہوں کہ صبح کا ناشتہ میں آپ پھل بھی لیں، بالکل پھلوں کا جوس لے لیں. دیکھیں یہ ضروری یہ نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہے. دیکھیں پراٹھا اور سالن بھی اگر بازار سے آپ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو خرچہ تو کرنا پڑتا ہے نا. تو اگر یہی تھوڑا بہت آپ یہ دیکھیے کہ آپ موجودہ جو موسمی پھل ہیں وہ سیب ہے آج کل، سیب، چیکو اور انار، موسمی ہے، انار کا کینو ہے، سب موسم ہے، بالکل ایسا ہی موسمی ہے. یہ پھل جو ہے صبح کے وقت میں ان کا ملک شیک بنا لیں، جو سیب، چیکو اور کا ملک شیک بنا لیجئے. کیلا ڈال لیجئے اور 1-2 کیلے ڈال کر نا اس کا ملک شیک بنا کے پیجیے. اور اس ملک شیک میں 2-4 دانے بادام، پستہ، بالکل 1 آدھا اخروٹ ڈال دیجئے. اور دیکھیے کہ آپ کو کھجوریں ڈالیے، چینی نہ ڈالیں، کھجور ڈال لیجئے. بس یہ صرف کھجور کا ہی شیک بنا لیجئے. بالکل ایسا ہی ہے. کھجور، بادام، پستہ ڈال کے اس کا ملک شیک بنا لیجئے. اور نہ ہو تو جناب یہ چبائیے اور اوپر دودھ پی لیجئے. بہت خوب. سمجھے نا؟ صحیح ہے، کوئی حجت نہیں ہے. بہترین ناشتہ ہے اور مقوی ناشتہ ہے بیٹا. یہ اس سے آپ کی دل، دماغ اور نظر، ایسا ہی ہے. بالکل یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ کی کمزور جو ہیں وہ، یعنی جس کی نظر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئی بال جو ہے اس کے پراپر طریقے سے اس کو نہیں، وائٹامن ڈیفیشنسی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کہیے آپ کا نظر بھی بہتر ہو جائے گی. جن لوگوں کے دل کمزور ہیں دل بھی بہتر صورت میں آ جائے گا. دماغی حافظہ کمزور ہے وہاں بھی آپ کو بہترین صلاحیتیں پیدا ہوں گی. تو ناشتہ جو ہے وہ آپ کو سارا دن کی آپ کو طاقت دیتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی سرگودا سے کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی جی یس. میری عمر 43-44 سال ہے. جی آپ کی آواز میں ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی ہے. اطمینان سے بات کیجئے. جی بتائیے. میری عمر 40 سال ہے. جی جی. 43. مجھے تقریباً 14-15 سال سے نیند کا تھوڑی سی آواز بڑھائیں. مجھے گہری نیند نہیں آتی. یہ چکر جو ہوتے ہیں آتے رہتے ہیں. میں نے متعدد علاج کرایا لیکن میں نہیں ٹھیک ہو سکا. میڈیسن جو انگریزی میڈیسن ہے وہ کھاتے ہیں وہ نیند میں مبتلا کر دیتی ہے. اچھا اس سے نیند زیادہ آتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے دوسری غنودگی پیدا کر دیتی ہے. اچھا اس لیے ٹھیک ہے. میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اچھا مجھے میدے سے پرابلم بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے. طرح طرح کے مسئلے بنے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مہربانی کر کے مجھے میرا علاج اچھا
ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. میں ذرا ان کی وہ بتا دوں کیونکہ آواز سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ مزاج کے اندر ایک تھوڑی سی گھبراہٹ سی بھی تھی، بات کرنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی. مختلف مسائل کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ دل بھی گھبراتا ہے، بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہو گیا، اور اس سے اور دیگر مسائل کا. انہوں نے کہا کہ دوائیوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے غنودگی زیادہ رہنے لگی ہے، نقاہت محسوس ہو رہی ہے. جی جی یہ ایک مسئلہ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کی جائے. ہاں، اصل میں ایلوپیتھک ادویات میں جی ایسی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو انسان کو ڈروزینس کر دیتے ہیں، نیند کی طرف لے آتے بالکل ہیں، ایسا ہی. سست کر دیتے ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو نارمل اس میں نہیں رکھتا، نہیں رہ پاتا، ایکٹیو بالکل. نہیں ہوتا، چستی جو ہے وہ جسمانی ختم وہ ہونی بات شروع کرنے ہو سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا. جی ہاں. تو کوشش کریں کہ ایک لمبے عرصے تک ایلوپیتھک ادویات کا استعمال نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پھر آپ کو، کیونکہ ان کے آفٹر افیکٹس موجود ہیں. میں خود ایلوپیتھک ڈاکٹر رہا، میں نے خود 17 سال پریکٹس کی، اور میں ہربل سائنس کی طرف اسی لیے آ گیا کہ یہ طب نبوی جو ہے یہ مکمل مستند مکمل ایک طریقہ علاج موجود ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ اس پر بلیو کریں، یقین کریں. یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے انسان کو لیے بنائی ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر اس پر یقین اور ایمان رکھیں، اور اس پر آپ عمل کریں گے تو بہت سارے مسائل سے آپ نجات پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ان صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ یہ مجھ سے دوائیاں منگوا لیں، جڑی بوٹیوں پر آ جائیے، نیچرل طریقہ کار اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام میں جو پہلے ذکر کیا ہے اس پر آ جائیں تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں جسمانی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ نظر کی کمزوری، انہیں میں کہوں گا کہ صبح صبح وہ آنکھوں میں جو ہے ٹھنڈے پانی کے چھینٹیں لگائیں، اچھی طرح آنکھیں کو دھویا کریں، ایکسرسائز کریں جس میں آپ الٹا یعنی سر نیچے ہو، سجدے میں جائیں، لمبے سجدے کریں، بہت اچھی بات ہے، تاکہ بلڈ سرکولیشن نارمل ہو. اس کے علاوہ جو ہے صبح صبح جو ہے یہ آنکھوں کو کھول کر اور اس طرح آنکھیں کھولیں اور گھمائیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 10 دفعہ ایسے گھمائیں ناظرین، 10 دفعہ ایسے گھمائیں. یہ دیکھیے میری آنکھیں گھوم رہی ہیں. بس یہ ایکسرسائز ڈیلی کریں. اچھی چیز. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. یہ میں سر اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. کریم بخش بات کر رہا ہوں بکھر سے. جی کریم صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ معدے کی جو درد ہوتا ہے گیس کا، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت ہے، آگاہ فرما دیں. ابھی آپ کو بتاتے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا عمر کیا آپ کی؟ عمر تقریباً 45 سال کے قریب ہے. اچھا، معدے میں 2-3 پرابلم آتی ہیں، گیسٹرک ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، منہ کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے. اس میں سے کیا کیا آپ کی کیفیت ہے، جلدی بتائیے گا. بس درد ہوتا ہے، معدے میں درد ہوتا ہے. یہ میرے میں درد ہوتا ہے. اچھا قبض تو نہیں رہتی؟ کبھی کبھی کچھ ہوتی ہے تھوڑی بہت. ٹھیک ہے. یہ درد ہر وقت رہتا ہے یا کسی کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کسی وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب کریم بخش. آپ اچھا، بکر سے معدے میں کال درد کر ہونے رہے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں معدے میں ان کے ورم ہے. ایسا ہی. اور غذا مناسب استعمال کیجئے، گوشت، مرچ مسالے، اچار، چٹنی، ان سے پرہیز کیجئے. چکنی چیزیں مت کھائیے، سادہ غذا لیجئے. بالکل. اس میں آپ گھیا، توری، ٹینڈے، کدو، لوکی، شلجم، یہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جو کا دلیا کھائے، سب سے اچھی چیز. یہ آپ جو کا دلیا اور اسبغول کی بھوسی، یہ، اور اس میں آپ سابودانہ کا استعمال کریں. بہت اچھا ہے. اور تخم بالانگو، یہ 1 چمچ روزانہ اس پانی میں حل کر کے یا دودھ میں حل کر کے آپ پی جائے. ایسے ہی دلیے کے ساتھ ہی شامل چند کر رہے ہیں. دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کی تکلیف رفع ہونا شروع ہو جائے گی اور نارمل آپ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کہ سونف، پودینہ، الائچی کا قہوہ بنا کر بھی پئیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام جی. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. ملک شیر بول رہا ہوں جی، واقعین سے. واقعین سے بات کر رہے ہیں. فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. میں جب اتحیات نماز یعنی کرسی پہ پڑھتا ہوں، اتحیات پہ نہیں بیٹھ سکتا. باقی تھوڑا بہت چلتا ہوں. میرا مطلب ہے باقی شوگر بھی ٹھیک ہے، نارمل ہے، وہ بھی چیک کرائی تھی. ایج جو ہے وہ تقریباً 50 ہے.
माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था भाई इसका क्या है, अल्लाह पाक इसका बेहतर फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उम्र क्या आपकी? 65 साल बता रहे हैं। 66 ईयर। अच्छा ठीक, 66 हो गया, ठीक है जी। तो टीवी देखिए, टीवी के ऊपर जवाब देते हैं मलिक शेर साहब। बहुत शुक्रिया, वाकई से कॉल कर रहे थे भाई हमारे। जी जी जी। असल में जो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है या उम्र का तकाजा भी होता है, लोग कहते हैं उम्र का तकाजा, मैं कहता हूँ उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। बहुत खूब। अगर आप अपनी उम्र को मुकम्मल तरीके से आप उससे ग़िज़ा और एक्सरसाइज और वॉक मुकम्मल करते रहेंगे तो ये यकीन मानिए कि मैंने तो 100 साल के आदमियों को भी देखा है कि ऐसे तेज़ी के साथ चल रहे हैं, तो नौजवान क्या चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम तो असल में हम उम्र को बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं कि जी 60 हो गई है, 65 हो गई है, बुढ़े हो गए हैं, दादा बन गए जी, परदादा। नहीं यार, आपके अंदर विल होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आप हमेशा जवान रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, समझे ना, कभी नहीं बूढ़े होते। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, और इसके लिए जो है आप एक एक्सरसाइज है कि आप कुर्सी को पकड़ लीजिए, कुर्सी को पकड़ के आप पैरों को बाकायदा पंजे उठाइए, पंजे रखिए, ये 10 दफ़ा कीजिए, समझे ना। इसके अलावा पैर पीछे की तरफ ले जाइए, सीधा कीजिए, ये 10-10 दफ़ा आप रखें। और फिर इसके अलावा मेरे से आप बाकायदा रब्ता कीजिए और मैं आपको इसकी दवा आपको भेजूंगा। तो नाज़िर बात ये कि कॉल आई है तो कॉल देखते हैं, कॉल को शामिल करते हैं जी। एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। जी आवाज़ थोड़ी सी कम है, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं जी। अच्छा, मैं आपकी बात ठीक तरह से समझ नहीं पाया। अगर आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करें ना तो हमें शायद समझ में आए बात, क्योंकि आपकी शायद टीवी के आप करीब हैं, शायद इस वजह से आवाज़ नहीं ठीक तरह से। अच्छा चलें, ठीक है, कोशिश करें, दोबारा रब्ता करें, फिर ज़रा आप जब बात करें तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ज़रा फ़ोन को जो है वो टीवी से आप दूर हो जाएंगे, फ़ोन के ज़रिए बात करेंगे तो आवाज़ जो है वो ठीक तरह से आएगी। ठीक है जी। जी, अब ज़रा ऑक्सीजन की तरफ वापस आ जाते हैं, टॉपिक की तरफ जी। अच्छा, ये तो बताया गया, मैंने बताया फल और सब्जियों के लिए कितना ज़रूरी है ये भी बताएं ज़रा, कि जो केमिकल और जो असरात उसके ऊपर होते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। जी देखिए, बात यह है कि आपकी प्रॉपर तरीके से जो सब्जियां, मैं ये बता रहा हूँ, सब्जियां पे स्प्रे जो लगता है जी, वो भी सब्जियों में जज्ब हो जाता है। फिर गोश्त मुर्गी का हो, भैंस का हो, उनको भी इंजेक्शन लगते हैं, स्टेरॉइड्स उसमें चलते हैं, और स्टेरॉइड्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, वो पकने के बावजूद भी हमारे पेट में जाते हैं। ऐसा ही। इसी तरह जो स्प्रे, जहरीले स्प्रे, मच्छर मक्खी मारने के स्प्रे होते हैं, कीड़े मकोड़े मारने के स्प्रे होते हैं, जो आपको आप फलों और सब्जियों पे करते हैं, वो उनके अंदर उनकी जज्ब हो जाते हैं। यही ओजोनाइट मशीन के अंदर आप वो फल सब्जियां रखें, पानी डाल दें और इसका पाइप लगा लीजिए, 15 से 20 मिनट में प्रोसेस में वो सारे टॉक्सिन जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, और आपको गोश्त जो है बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे देसी बकरा या देसी मुर्गी की तरह आपने वो गोश्त खाया है। तो ये ओजोनाइट मशीन का एक कमाल है, बिल्कुल ठीक है। जो कि मैंने बताया कि नाज़रीन, ये फिर हम इंपोर्ट भी करते हैं, और जो लोग इसको चाहते हैं मंगवाना, हम उनको बाकायदा तौर पर ये होम डिलीवरी भी करते हैं। इसके साथ साथ जितनी अद्वियात आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नाज़रीन, ये हमारी तमाम अद्वियात जो हैं ये मार्केटिंग नहीं होती, ये हम बराह रास्त भेजते हैं कोरियर के ज़रिए। इसमें शुगर की अद्वियात, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, हेपाटाइटिस, दमा, जोड़ों का दर्द और बेऔलादी के लोग, कमज़ोरी जो है, जिस्मानी मर्दाना जो कमज़ोरियाँ हैं, उनकी अद्वियात बहुत लाजवाब ये नुस्खा जात से तैयार हुई हैं। और ये समझिए कि जितना हमारा एक हज़ारों लाखों मरीज़ों पर ये बाकायदा इम्प्लीमेंट हुई है, तो सारी अद्वियात जो हैं हज़ारों मरीज़ों पे इस्तेमाल हुई हैं, और इसके फ़वाइद इस तरह तेज़ी के साथ होते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद एलोपैथिक अद्वियात तेज़ी के साथ नहीं। अब ये हर्बल मेडिसिन जो हैं
یہ بڑی صلاحیت کے ساتھ انسانی جسم پر نہ صرف اثر کرتی ہیں بلکہ دنوں میں اس کے نتائج اور رزلٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری عسکری ہربل میڈیسن جتنی بھی ہیں یہ باقاعدہ طور پر تجرباتی مراحل سے گزرتی ہیں اور اس کو ہزاروں مریضوں نے استعمال کرنے کے بعد نتائج دیے ہیں. شوگر کا کورس ہے جو کہ پہلے 2-3 دن میں ہی اس شوگر نہ صرف کنٹرول ہو جاتی ہے بلکہ اس کے کھانے کے بعد جو ہے آپ کی جسمانی جو کمزوریاں شوگر سے ازدواجی معاملات جو ہو جاتے ہیں وہ تمام کمزوریاں رفع ہو جاتی ہیں اور آدمی پہلے سے اپنی زندگی کے 10 سے 15 سال پیچھے چلا جاتا ہے. اب آخر میں چاہوں گا ذرا جو ایڈریس آپ بتاتے ہیں جو شہر کراچی میں رہنے والے ہیں تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. گو کہ وہ چلا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہ ذرا میرا ایڈریس وغیرہ جو ہے وہ تو اسکرین پہ چل ہی رہا ہے. ناظرین بات یہ ہے کہ میرا ایڈریس نوٹ کر لیجئے. کچھ لوگ زبانی سمجھنے میں اور پھر اس کی لوکیشن سمجھنے میں ان کو آسانی ہو جاتی ہے. یہ میرا کلینک جو ہے یہ راشد منہاس روڈ یعنی راشد منہاس روڈ جو ہے یہ کہلاتا ہے جو آپ کا علادین پارک والا روڈ ہے. جی جی یہ ملینیم مال والا روڈ جو ہے یہ راشد منہاس روڈ کہلاتا ہے. راشد منہاس روڈ پر لاسانیہ ریسٹورنٹ ہے, بڑا معروف ہوٹل ہے. لاسانیہ ریسٹورنٹ سے پہلے ایک ہے ہمارا گلیمر مال یعنی لاسانیہ سے کے ساتھ جو ہے پیٹرول پمپ کے ساتھ جو ہے گلیمر مال ہے, عرشی شادی حال کے ساتھ ہے. یہاں میں شام 4 سے رات 9 بجے تک میں مطب کرتا ہوں. آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لیجئے. یہ علاقہ جو کہلاتا ہے یہ گلشن اقبال 10A ہے. روڈ کے دوسری طرف جو علاقہ کہلاتا ہے وہ ہے گلستان جوہر. یہ میرا مطب کا ایڈریس ہے. آنے سے پہلے مجھ سے فون پہ اپائنٹمنٹ ٹائم لے لیجئے تاکہ آپ رش سے بچیں, زحمت سے بچیں. اس کے علاوہ جو دور دراز کے لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے وہ ہمیں آن لائن اپنا چیک اپ کروائیں. ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنی فزیکلی چیک اپ کروا سکتے ہیں. اپنی رپورٹس بھیجیں واٹس ایپ پہ. اپنی مکمل ہسٹری آپ باقاعدہ وائس میسیج کے ذریعے آپ بھیجیں اور اس کے بعد مجھے ضرور یہ بتائیے کہ آپ نے میسیج بھیجا ہے, کیونکہ میرے پاس بہت سارے میسیج آتے ہیں. کئی لوگوں کے میسیج میں نہیں دیکھ پاتا. تو جیسے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی ہم نے میسیج کیا ہے, ہم نے رپورٹ بھیجی ہے, تو میں اسی وقت ان کو چیک کر کے ان کی رپورٹ دیکھ کر ان کو باقاعدہ طور پر گائیڈ کر دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو جناب یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور اس میں ہم نے کچھ بات کی آپ کی صحت کے حوالے سے, خاص طور پہ جو آج کم خوابی کا موضوع ہے وہ زیر بحث آیا اور انشاءاللہ اسی طرح جو دیگر مسائل ہیں اس کے اوپر آگے چل کے گفتگو ہماری جاری رہے گی. بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمان کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کے جو سوال ہیں ان کے جوابات دیے. اور بہت سارے آپ کے سوالات ہیں جو پروگرام میں نہیں بھی شامل ہوئے, انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس کو ضرور پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا. اب یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری پوری ٹیم کو دی اجازت. اللہ نے کے بعد.